بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ایشو آف دا ڈے کے ساتھ میں ہوں میاں حبیب۔ ناظرین، ہمارے ملک میں سب سے زیادہ جو بحث ہے وہ سیاست پر کی جاتی ہے، اور ہر لمحہ پاکستان میں سیاسی کھیل جو ہے وہ کھیلا جا رہا ہوتا ہے۔ رموز و اوقاف سیاست کے جو ہیں وہ کسی کو اتارنے میں، کسی کو بڑھانے میں، کسی کو چڑھانے میں، ہماری توانائیاں اسی طرح ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں صرف ہو جاتی ہیں۔ لیکن کبھی ہم نے عوامی مسائل پر اس طرف اتنی توجہ نہیں دی جتنی دی جانی چاہیے۔ ملک میں اس وقت مہنگائی کا ایک ریلا آیا ہوا ہے، اور عام آدمی جو ہے وہ اس سے بہت پریشان ہے۔ لیکن اگر سیاسی حکمرانوں کی طرف دیکھا جائے تو وہ اسمبلی میں آرڈیننس واپس لینے، اور اپوزیشن جو ہے اس کے بدلے میں ووٹ آف نو کانفیڈنس جو کہ ڈپٹی اسپیکر کے خلاف موو کیا تھا اس کو واپس لینے میں، اور میاں نواز شریف کے بیرون ملک علاج پر، اور پتہ نہیں کیا جوڑ توڑ، اور مولانا فضل الرحمان کا بی پلان، اور اسی طرح سے جو ہے آصف علی زرداری کے علاج، اور باقی بھی جو ہے وہ اپنے گلے شکوے اور دکھ جو ہے وہ بانٹتے رہتے ہیں عوام کے ساتھ۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جس عوام نے ووٹ دے کر ان کو اسمبلیوں میں بھیجا ہے، ان کے بارے میں بات کرنا شاید وہ گوارا نہیں کرتے۔ اس وقت ملک میں مہنگائی جو ہے وہ عروج پر ہے، عوام کا، عام آدمی کا جینا دو بار ہو چکا ہے۔ اسی ایشو کو آج ہم نے ایشو آف دا ڈے بنایا ہے، اور اس پر ہم آج گفتگو کریں گے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں جناب نعیم میر صاحب، مرکزی جنرل سیکرٹری ہیں آل پاکستان انجمن تاجران کے۔ ان کے ساتھ جناب احمد ہمایوں خان صاحب، اقتصادی رپورٹنگ کرتے ہیں اور اقتصادیات کے ماہر ہیں، اور ساتھ ہی ان کے میاں سلیم، جوائنٹ سیکرٹری انجمن تاجران لاہور تشریف رکھتے ہیں۔ جی نعیم میر صاحب، آپ سے آغاز کریں گے ہم۔ یہ جو ایک گورکھ دھندا ہے، اور ہم نے ایک دوسرے پر مدعا ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حکومت کہتی ہے جی تاجران چور ہیں، ٹریڈرز جو ہیں وہ ان ذخیرہ اندوزی کر لیتے ہیں، اور اس وجہ سے جو ہے وہ مہنگائی زیادہ ہے۔ دیکھیں، اگر لگژری آئٹمز پر میرا خیال ہے کہ کوئی اس کی قیمتوں میں اضافہ ہو جائے تو کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر روزمرہ کی اشیاء جو ہیں وہ اس میں اضافہ ہوگا تو عام آدمی لازمی اس کی زد میں آئے گا، اور وہ پھر چیخے چنگاڑے گا بھی۔ لیکن یہ چیخیں جو ہیں یہ دفن ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ ان کی آواز جو ہے وہ ایوان اقتدار تک نہیں پہنچتی۔ آپ نمائندے ہیں تاجران کے، کیا واقعی یہی صورتحال ہے؟ تاجران جو ہیں وہ حکومت پر مدعا ڈالتے ہیں، حکومت جو ہے وہ تاجران پر ڈالتی ہے، اور ایک بلا جس کا نام انتظامیہ ہے وہ جو ہے وہ اپنا ہی گل کھلاتے ہیں، اور وہ جرمانے اور سزائیں اور پتہ نہیں کیا کچھ۔ یہ کیا گورکھ دھندا ہے؟ دیکھیں، آپ نے اپنی گفتگو کے ابھی ابتدائیے میں کہا ہے کہ جو ہماری پارلیمنٹ ہے اور جو ہمارے منتخب نمائندے ہیں وہ کسی اور ہی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، اور انہیں عام آدمی کے مسائل سے کسی قسم کی کوئی دلچسپی نظر نہیں آ رہی۔ جی، وہ اس لیے نظر نہیں آ رہی کہ انہیں بھی مسائل زدہ کر دیا گیا ہے، اور ایک باضابطہ منصوبہ بندی کے تحت جو ہے، جسے کہتے ہیں نا اپنی اپنی پا دیو، جی، ان کو بھی اپنی اپنی ڈال دی گئی ہے۔ صحیح۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ اس وقت شدید جو ہے پولیٹیکل عدم استحکام کا شکار ہے، اور جب پولیٹیکل عدم استحکام ہوگا، سیاسی عدم استحکام ہوگا، تو لا محالہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ حکومت کی جو تمام تر توجہ ہوتی ہے وہ کسی اور طرف ہوتی ہے، اور جو روزمرہ اور عام آدمی کے مسائل، اور خاص طور پہ سب سے بڑا مسئلہ جو مہنگائی کا ہے، اس کو وہ ڈیل نہیں کر پا رہی ہے۔ اچھا، نہیں، یہ بتائیں کہ اس کا مطلب ہے کہ اشیاء کی قیمتیں سٹیبل کرنے کے لیے پہلے سیاسی استحکام پیدا کرنا پڑے گا؟ دیکھیں جی، پورے ملک کے نظم و نسق کو چلانے کے لیے سب سے اہم اور بنیادی چیز ہی سیاسی استحکام ہوتی ہے۔ جی، چاہے آپ نے امن و امان کو کنٹرول کرنا ہو، امن و امان کے حالات بہتر کرنے ہو، آپ نے سوشل ویلفیئر کرنی ہو، آپ نے اپنا کوئی میگا پروجیکٹس چلانے ہو، میگا پروجیکٹ بنانے ہو، آپ نے کوئی اویئرنیس کیمپین چلانی ہو، آپ نے حکومت نے کوئی بھی کام کرنا ہو جو عوام الناس کی بھلائی اور بہتری کے لیے ہو، تو اس کے لیے سیاسی استحکام کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے وجہ تو یہ ہے کہ ملک جو ہے وہ سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے۔ دوسری جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آج تک یہ جو مہنگائی کا مسئلہ ہے نا، نہ اس کو صحیح طریقے سے سمجھا گیا ہے آج تک، چاہے وہ جب کبھی سیاسی استحکام تھا بھی نا تب بھی نہیں سمجھا گیا، اور جب سیاسی استحکام نہیں ہے تب تو بالکل ہی نہیں سمجھنے کی کوئی ضرورت نا، کیونکہ تو توجہ ہی کہیں اور طرف ہے۔ تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مہنگائی ہوتی کیوں ہے۔ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے
کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا ہے، جنہیں ہم عرف عام میں ہم اپنی کموڈیٹیز آئٹم کہتے ہیں. مثلا آپ کی آٹا، گھی، چاول، دالیں، آپ کے روزمرہ کے اشیاء کی چیزیں. اب اسی طرح جو آپ کا فروٹ اور آپ کی سبزی ہے، آپ کی یہ آئٹمز ہیں، اور اس طرح آپ کی غلہ منڈی کے ساتھ وابستہ جتنی بھی کموڈیٹیز ہیں، یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جن کی پرائس کا جو میکانزم ہے وہ بڑا آبسلیٹ ہو گیا ہے، روٹن نظام ہے پورا. وہ ایسے کہ یہ پورے ڈسٹرکٹس کے اندر جو ہیں یہ پرائس کنٹرول کمیٹیز بنی ہوتی ہیں، اور وہ پرائس کنٹرول کمیٹی جو ہوتی ہیں وہ ڈی سی کے انڈر کام کر رہی ہوتی ہیں، اور ہر 15 دن بعد، 10 دن بعد، مہینے بعد ان کا ایک ٹینیور ہوتا ہے کہ جس میں یہ ہے اپنا پرائسز کا سر نو جائزہ لیتے ہیں، اور ایک ایک ریٹ جو ہے وہ ضلعی انتظامیہ نکالتی ہے. جو ریٹ ضلعی انتظامیہ نکالتی ہے وہ حقائق کے بالکل برعکس ہوتا ہے. اس میں تاجر نمائندے بھی ہوتے ہیں اس کمیٹی کے اندر. تاجر نمائندے چیختے چنگاڑتے رہتے ہیں جی جو ریٹ آپ نکال رہے ہیں اس ریٹ سے تو مہنگی ہمیں جو ہے وہ خرید ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، فلاں شہر میں یہ نکلا ہے، فلاں شہر میں یہ نکلا ہے، ہم نے حکومت کو جو ہے نا وہ اچھی پکچر بتانی ہے کہ ہم نے یہ ریٹ نکال دیا ہے. وہ ایک غلط ریٹ نکالا جاتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ اس غلط ریٹ پر تاجر کو کہا جاتا ہے کہ تم یہ چیزوں کو فروخت کرو. اب ان غلط ریٹوں پر تاجر فروخت نہیں کر پاتا، ظاہر ہے اس نے اپنی جیب سے تو نہیں ڈالنا، پھر جرمانے، سزائیں، اور پھر قانون حرکت میں آ جاتا ہے. اور اس کے نتیجے میں حکومت اپنی ایفیشنسی شو کرتی ہے اور یہ بتانے کی کوشش کرتی ہے کہ ہم بڑی کارروائی کر رہے ہیں، لیکن یہ تاجر جو ہے یہ ذخیرہ اندوز بھی ہے، یہ ناجائز منافع خور بھی ہے، اور اب جو ہے نا جی یہ تاجر جو ہے اس پورے سسٹم کو سبوتاج کیے ہوئے ہے. تو ایک تو اس کا بنیادی فلاح یہ ہے کہ جو پرائس کنٹرول کمیٹیز بنائی جاتی ہیں ڈسٹرکٹ سطح پر، وہ صحیح پرائسز کا، کموڈیٹیز کی پرائسز کا تعین نہیں کر پاتی. دوسرا پرابلم کیا ہے؟ دوسرا پرابلم یہ ہے کہ آپ کے جو میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں جب وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں معیشت کے، تو اس کے نتیجے میں بھی جو ہے مہنگائی کا طوفان آتا ہے. مثلا آپ نے ڈالر کی قیمت کو 65% تک زیادہ کر دیا. اب آپ کا را مٹیریل جو ہے وہ باہر سے آتا ہے، آپ کی کئی فنش گڈز باہر سے آتی ہیں. سبزیاں جو ہے وہ سعودی عرب میں پیدا ہوتی ہیں. نہیں، سبزیاں جب پیدا ہوتی ہیں تو ان کے انپٹس جو ہے نا وہ مہنگے ہو گئے نا. آپ نے کھاد کی قیمت کو بڑھا دیا، آپ نے بجلی کی قیمت کو بڑھایا تو ٹیوبویل جو ہے اس کا بل جو ہے وہ زیادہ آ گیا. آپ نے ٹرانسپورٹیشن، پیٹرول کی قیمت کو بڑھایا تو آپ کی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ جو ہے وہ بڑھ گئی. آپ نے ٹیکس ریٹس بڑھائے تو پھر وہ کاسٹ بڑھ گئی. تو یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں، یہ حکومت کی جو پالیسیز ہوتی ہیں، ہمارے جو میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں، جب وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں بھی مہنگائی کا سیلاب اور طوفان آتا ہے. آپ نے ایکسل لوڈ، میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ابھی پچھلے دنوں انہوں نے ایکسل لوڈ کا ایک رولا ڈال دیا تھا جی کہ ایک جو اتنے ٹن کا جو ہے وہ اپنا ٹرالا جو ہے وہ اتنے ٹن سے زیادہ سامان لوڈ نہیں کر سکتا. جب یہ ایکسل لوڈ کا رولا پڑا تو اس کے نتیجے میں پھر مہنگائی بڑھی کیونکہ ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بڑھ گئی. اب جہاں اس پر 100 ٹین آتا تھا گھی کا ایک پک اپ پہ، یا میں ٹرالے کی بات کر رہا ہوں مثال دے کے، تو وہ 100 کے بجائے اب 50 آئے گا تو اس کا خرچہ بڑھ جائے گا. تو یہ حکومت کی جو غلط پالیسیز ہوتی ہیں اور غلط طریقہ کار ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں بھی مہنگائی بڑھ جاتی ہے. اور پھر وہ نزلہ سارا کہاں گرتا ہے؟ دکاندار پہ. نزلہ سارا کہاں گرتا ہے؟ تاجر پہ. اچھا، اب تاجر کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. تاجر جو تجارت کر رہا ہوتا ہے، جو بزنس کر رہا ہوتا ہے، دکاندار، اس کے پیچھے بھی ایک پورا سسٹم ہوتا ہے. مڈل مین ہوتے ہیں، سرمایہ کار ہوتے ہیں. اس میں ان لوگوں نے سرمایہ کاری کی ہوتی ہے، فیکٹریوں سے، مینوفیکچرنگ کے جو یونٹس ہوتے ہیں ان سے سامان خرید کے رکھا ہوتا ہے، ہول سیل، ڈسٹریبیوٹر، اور اسی طرح پیچھے اور سرمایہ کاری کرنے والے لوگ. اب ان کا بھی ساتھ ساتھ مارجن جو ہوتا ہے وہ بھی جو ہے وہ آپ کا شامل ہوتا ہے. تو اکیلا وہ سامنے بیٹھا دکاندار جو ہوتا ہے نا وہ ذمہ دار نہیں ہوتا اس کا، چونکہ پیسے اس نے وصول کرنے ہوتے ہیں، لہذا ٹارگٹ وہی ہوتا ہے کہ یہ دکاندار بڑا پیسہ کما رہا ہے. جی احمد ہمایوں خان صاحب، نعیم میر صاحب نے تو جو ہے وہ ٹریڈرز کو ناتا دھوتا قرار دے دیا ہے اور سارا مدعا جو ہے وہ حکومتوں پر ڈال دیا ہے. ہم بچپن سے ہی دیکھتے چلے آ رہے ہیں ہر حکومت جو ہے وہ اپنا ایک میکانزم لے کے آتی ہے قیمتوں کے تعین میں، لیکن آج تک کوئی پائیدار جو ہے نا وہ قیمتوں کا تعین کا سسٹم واضح نہیں ہو سکا. کون ذمہ دار ہے اس میں؟ عوام کس کی ماں کو ماسی کہیں؟ بہت شکریہ میاں صاحب. مہنگائی کی آپ جہاں تک بات کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں مہنگائی جو ہے 2 قسم کی ہے. ایک تو آرٹیفیشل ہے، ایک جنرل.
اور جو جینون ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کی پروڈکشن، آپ کی انڈسٹریل پروڈکشن، آپ کی ایگریکلچر پروڈکشن، آپ کے امپورٹس اور آپ کی یہ جو ساری چیزیں کیلکولیشن ہوتی ہے اس کی بیس پر معیار ہوتی ہے جی. اور وہ تو بعض چیزیں کافی حد تک جینون بھی ہوتی ہیں، جسٹیفائڈ بھی ہوتی ہیں. جیسے ڈالر بڑھ گیا تو اس کا امپیکٹ تو اوبیسلی آپ کی اس پر آئے گا. ایک ہوتی ہے نان جینون جو مصنوعی مہنگائی ہے، جو کہ میں ٹریڈرز ہم نے دیکھا ہے کہ ٹریڈر جو ہے عام طور پر خود ہی بیٹھ کر اس کو میئر کرتے ہیں. جیسے آج کل ایک بڑا رواج چلا کہ جی ڈالر مہنگا ہوا ہے، اتنا امپیکٹ نہیں آیا جتنا انہوں نے اپنی اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا. اس کا بڑا آسان طریقہ انہوں نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے. گاہک آیا آپ کے پاس، اس نے کہا جی یہ کتنے کی؟ اس نے کہا 100 روپے کی. جی پچھلی دفعہ تو یہ 80 روپے کی. جی تبدیلی آ گئی. ایک تبدیلی کا لفظ استعمال کرنا اور حکمرانوں کو 2-3 گالیاں دے کر اپنی مرضی کی قیمت وصول کر لینا، یہ ایک تو آج کل بہت ہی آسان طریقہ انہوں نے دکانداروں نے اور ٹریڈرز نے بڑا اپنایا ہوا ہے، جس کا اوبیسلی جو نون لیگ کا ہوگا وہ اس کو حکمران کو یا گالی دے دے گا، یا اگر پی ٹی آئی کا ہوگا وہ چپ کر کے پیسے دے گا اور آرام سے گھر چلا جائے گا. جبکہ جو جینون ہے اس پر جو ہے نا حکومت کو واقعی کام کرنے کی ضرورت ہے، جسٹیفائڈ ہے. جیسے انہوں نے میر صاحب نے کہا ہے پرائسز کو ٹریڈرز کے ساتھ جینون ریزن کے ساتھ کو معیار کرنا چاہیے اور اس کو پرائز اسیس کر لیجیے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں صرف پرائز کی اسیسمنٹ کافی نہیں ہے بلکہ اس کو مانیٹرنگ بھی بہت ضروری ہے، جو کہ مانیٹرنگ کا نظام ہمارے یہاں بالکل نہیں ہے کہ آپ نے اگر ایک پرائز مقرر کر دی ہے، اگر مل جل کر ٹریڈرز کے ساتھ، انڈسٹریل کے ساتھ اور جو مینجمنٹ کے ساتھ مل کر، تو اس کو ساتھ ساتھ ایسا بھی انتظام کرنا چاہیے کہ اس پر امپلیمنٹ بھی ہو، اس پر چیک بھی ہو. جی میاں سلیم صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مہنگائی کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ کیا وجوہات ہیں؟ ٹریڈرز اس میں کس حد تک جو ہے وہ ذمہ دار ہے؟ حکومت کس حد تک ذمہ دار ہے؟ کنزیومر کی کیا کارکردگی ہے، وہ کس حد تک مہنگائی کا ذمہ دار ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے صاحب اگر ہم 25-30 سال پیچھے جائیں نا جی تو پاکستان کی پہچان پوری دنیا میں ایک زرعی ملک ہونے کے ناطے تھی. جی. پاکستان کی گندم، پاکستان کا چاول، پھل سبزیاں، ساری اجناس پوری دنیا میں مشہور تھی. جی. سابقہ حکومتوں کو چاہیے تھا کہ اس کو ایک انڈسٹری کا رتبہ دینے کی بجائے رتبہ دینا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے اس پہ توجہ نہیں دی. جی. جس کی وجہ سے یہ شعبہ، یہ زراعت جو ہمارے ملک کا ایک کہہ لے کہ ستون تھا، معاشی ستون تھا، ہر لحاظ سے وہ تباہی کی طرف چلنا شروع ہو گیا. اس کے بعد اس ملک میں ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنی. ہاؤسنگ سوسائٹیاں بننے کی وجہ سے بہت ساری ہماری ایسی شہروں سے باہر جو ہماری زمینیں تھیں وہ ساری آہستہ آہستہ ختم ہوتی گئی. جی. اس کے بعد ہمارا پچھلا جو 10 سال کا جو ٹینیور گزرا 2 حکومتوں کا، انہوں نے جتنے قرضے لیے اور عوام پہ کام کرنے کی بجائے اپنے ہی انہوں نے جو ان کے عزائم تھے ان کو ہی انہوں نے توجہ دی، عوامی مسائل کو حل نہ کیا، قرضے پہ قرضہ لیا. 10 سال میں $100 ارب کا یہ ملک مقروض ہو گیا. یہ سارے جو مسائل ہیں یہ آج اسی کی یہ تصویر ہم دیکھ رہے ہیں. جی. آج ہر بندہ چاہے وہ ہول سیلر ہے، چاہے وہ ایک ریٹیلر ہے، اس کو کوئی چیک کرنے والا ہے ہی نہیں ہے. پرائس کنٹرول کمیٹیاں ہیں، وہ بس آفس میں بیٹھے اپنے وہ ورکنگ کر رہے ہیں، لیکن معاف کیجیے گا میاں ہوم گراؤنڈ میں صاحب، نہیں جو میرے نوٹس میں ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ جاتے ہیں، ان کو ٹارگٹ دیا جاتا ہے کہ آپ نے اتنا جرمانہ کرنا ہے. وہ شو کرتے ہیں کہ جی ہم نے اتنا جرمانہ کر دیا، اتنے چلان کر دیے، اتنی FIR درج کروا دی ہیں. اور وہ بلکہ وہ اس طرح کرتے ہیں کہ اسٹوروں پہ جاتے ہیں، کہتے ہیں بھائی جان ہم نے بھی شو کرنا ہے، اتنا جرمانہ آپ کو ہوگا. اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ ایک مکمکا کی صورت میں ساری چیزیں ہوتی ہیں. کوئی نیت کے ساتھ جو ہے نا کنٹرول کرنے کی جو ہے وہ کوشش نہیں کی جاتی. اور دوسرا واقعی جس طرح میر صاحب نے کہا کہ اصل پرائز کچھ ہوتی ہے، دکاندار اس پرائز پہ خود نہیں خرید رہا ہوتا اور اسے مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ ان پرائز پہ سیل کریں. تو جب وہ نہیں سیل کرتا تو اس کو پکڑ کے اس کے خلاف مقدمہ بھی درج ہوتا ہے اور اس کے خلاف جو ہے وہ جرمانہ بھی کیا جاتا ہے. میرے صاحب پرائس کنٹرول کمیٹیاں جو ہیں نا وہ واقعی وہ اپنی صحیح کام نہیں کر رہی.
उनका जो तरीका कार है वो इंतहाई अफसोसनाक है। जी मार्केटों में आते हैं और अपने एक ख़ास स्टाइल के ज़रिए वो मुख्तलिफ जो उनके चंद कह लें कि एक उन्होंने पैनल बनाया हुआ है दुकानदारों का, उन्हीं के पास आते हैं, वो थोड़ा बहुत जुर्माना किया, अपना पेपर वर्क किया और वापस चले गए। अगर तो सही मार्केटों का, होलसेल मार्केटों का, रिटेलर का सब आप अगर एक प्रॉपर जो एक चैनल है उसके मुताबिक आप चलते हैं, चेक एंड बैलेंस रखते हैं, आप होलसेल मार्केट, मंडियों का और रिटेलर को एक चेन के थ्रू चेक करते हैं तो फिर तो आपको हर चीज़ नज़र आएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें बहुत सारी कोताहियाँ हो रही हैं और इन कोताहियों की असल जो नुकसान हो रहा है वो आवाम का ही हो रहा है। ये प्राइस कंट्रोल कमेटियों का इसमें मेजर किरदार है जी, ठीक। लेकिन वो अपना किरदार अदा नहीं कर रहा है। जी नहीं मीर साहब, हमने देखा कि कुछ चीज़ें अचानक महंगी हो जाती हैं। पता ये चलता है कि कुछ बड़े ट्रेडर्स जो हैं उन्होंने मिलकर वो चीज़ इकट्ठी की, डंप की और उसके बाद एक मसनूई बहरान पैदा किया, मतलब आटा, दाल, चीनी, चावल, इस किस्म की जो आइटम्स होती हैं, और उसके बाद फिर अपनी मर्ज़ी के रेट्स निकालें। उनको किसने चेक करना? आपकी बात जुज़वी तौर पर दुरुस्त है, लेकिन मैं यहाँ आपको एक वजाहत करूँ कि जो मसनूई बहरान पैदा होता है ना जी, वो ट्रेडर नहीं करता। अच्छा वो हुकूमत की नाकस मनसूबाबंदी से पैदा होता है। जी जो मिडल मैन और ट्रेडर होता है वो उस मसनूई बहरान का फ़ायदा उठाता है अपनी इन्वेस्टमेंट के जी। जरिए, और वो उसमें से नाजायज़ मुनाफाखोरी करता है। ये तो बात जेन्युइन है। जी। अब ये वो जो मनसूबाबंदी हुकूमत ने करनी है वो क्या है, सबसे पहले तो इसको समझने की ज़रूरत है ना। जी देखें मियाँ साहब, हमारा मुल्क जो है वो जिस तरह मियाँ सलीम साहब फरमा रहे हैं एक ज़रई मुल्क है, था, है, होगा, इसने ज़रई मुल्क की रहना है। हमने अपनी अजनास और हमने अपनी खुराक की जो ज़रूरत है ना उसकी मनसूबाबंदी करनी है पर यूनिट के हिसाब से। हमें पता होना चाहिए कि हमें साल में टमाटर कितने चाहिए, प्याज कितने चाहिए, हमें पता होना चाहिए गंदम कितनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कितनी चीनी है, उसके लिए कितने हेक्टर एरिया जो है उसको सालाना काश्त किया जाए तो चीनी की ज़रूरत जो है वो गन्ना पूरी कर सकता है। ये हमारी मनसूबाबंदी है। सही। जब तक ये पीछे से बैठ के हुकूमत जो है वो मनसूबाबंदी नहीं करेगी, इसमें बहुत से महकमे इन्वॉल्व हो जाते हैं, इसमें रेवेन्यू का महकमा, माल का महकमा और लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, मनसूबाबंदी वाले लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब हमें ये नहीं पता हमने कितने एरिए में कौन सी सब्जी काश्त करनी है, कितने एरिए पे हमने आलू काश्त करने हैं। एक सीज़न के अंदर जो आलू होता है उसका रेट आसमान पे चला जाता है और पता लगता है जी कि आलू में तो डबल और ट्रिपल प्रॉफिट हो रहा है। फिर क्या होता है, अगले साल सारे आलू लगा लेते हैं। सुने, वो इतने आलू लग जाते हैं कि वो सारे आलू लेके माल रोड पे आ जाते हैं और कहते हैं जी इन आलूओं को बेचने से बेहतर है माल रोड पर जो है ना उनको टायरों के नीचे जो है ना जिनको कुचल दो। ये तो हमारी मनसूबा साजों का और मनसूबाबंदी का ये आलम है। तो असल प्रॉब्लम जो है वो महंगाई का शुरू यहाँ से होता है कि आपने जो अजनास हैं, आपकी दालें हैं, आप दालें इंपोर्ट कर रहे हैं, बाहर से आ रही हैं, आपका चना बाहर से आ रही है। हमारी बुनियादी ज़रूरतें हैं खाने पीने की। देखें ना, मैं तो अभी दीगर किसी लग्जरी आइटम की तरफ तो मैं आ ही नहीं रहा, मैं तो बुनियादी आइटम आपका आप देखें गंदम का इस दफ़ा बहरान पैदा हुआ है ठीक ठाक किस्म का। हुकूमतें जो है वो इन अजनास की सपोर्ट प्राइस जो है वो टाइमली मुकर्रर नहीं कर पाती कि सपोर्ट प्राइस टाइमली मुकर्रर हो और उसके ज़रिए हुकूमत ने जो स्ट्रेटेजिक स्टॉक्स बनाने हैं वो स्ट्रेटेजिक स्टॉक्स खरीद के रखे ताकि अगर मसनूई महंगाई पैदा हो तो हुकूमत के पास इतने स्टॉक्स हों कि वो उनको वो मार्केट में सरप्लस स्टॉक्स दे और महंगाई को नीचे कर दे। हुकूमत के पास स्टोर करने की फैसिलिटीज़ नहीं है अपना इन अजनास को। हुकूमत ने इस पर कोई मनसूबाबंदी नहीं की, हुकूमत ने इस पर कोई काम नहीं किया हुआ। अब क्या होता है, स्टोरेज कैपेसिटी ना हो आपके पास, कहीं आपने जब ये गंदम खरीदते हैं तो गंदम इस तरह आपने रखी होती है खुले आसमान, उसको उल्ली लग जाती है, खराब हो जाती है, बड़ी बड़ी चोरी हो जाती है गंदम आपकी वहां से, और फिर नैब के केसेस जो है वो उस पर चल पड़ते हैं, तहकीकात शुरू हो जाती हैं। तो ये तो एक ओवरऑल ये एक मनसूबाबंदी करनी और इसकी ओवरहॉलिंग करनी, जब तक आप इसको ओवरहॉल नहीं करेंगे ये बड़ी सतही बात है। ताजर ने ये कर दिया, ताजर ने वो कर दिया। देखें ये हम कौन सी दुनिया में रह रहे हैं, हम डिमांड एंड सप्लाई की दुनिया में रह रहे हैं और डिमांड एंड सप्लाई जहां मीट करती है वहां रेट का तयन होता है, इकोनॉमिक्स का असूल है जी। अब जब मैंने डिमांड जो है वो बढ़ा दी और मुझे सप्लाई नहीं मिली तो रेट बढ़ गया। सही। अब इसको कौन रोक सकता है, कौन हुकूमत रोक सकती है, नहीं रोक सकती। अब उसके लिए तरीका ये है कि आपने हर आइटम की आप 10, 20, 30, 50 आइटम जो है हम आपको ये नहीं कहते
کہ آپ ہر آئٹم کو جو ہے نا وہ اس طرح اس میکانزم پہ لے آئیں جو بنیادی آئٹمز ہیں جن کی ضرورت ہے، آٹا، گھی، چاول، گندم، اس کے ساتھ آپ کی دالیں، اس کے ساتھ آپ کی سبزیاں، پھل، یہ جو بنیادی چیزیں ہیں آپ کی، آپ ان کی منصوبہ بندی اپنے محکموں سے اس طرح کروائیں کہ ان کی جو پیداوار ہے وہ اتنی ہی رہے جتنی ہماری ضرورت ہے، اور اس میں اور آپ اپنے اسٹریٹجک سٹاکس جو ہیں وہ ان کو مینٹین اس طرح کریں کہ جب کبھی اس میں کوئی 19-20 ہو یا کوئی پرابلم آئے تو آپ کے پاس اتنے سٹاکس ہوں کہ آپ تاجر کو جو ہے جو مجبور کر دیں کہ وہ ریٹ ہی نہ بڑھا سکے. تو یہ ایک میکانزم ہے جو کامیاب ترین میکانزم ہوگا بنیادی اشیاء کی مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا. ادروائز یہ کوئی اور میکانزم نہیں چل سکتا. جی احمد ہمایوں خان صاحب، پاکستان ایک زرعی ملک ہے، تو ہمیں تو باعث شرم ہونا چاہیے کہ ہم اپنی چیزیں جو ہیں وہ باہر سے منگواتے ہیں، اور خاص کر کے کھانے پینے کی اشیاء بھی جب باہر سے منگواتے ہیں تو ڈوب مرنے کا مقام ہے ہمارے لیے. حکومت کو اس بارے میں کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ کیا سپورٹ پرائس بڑھانے سے اور زرعی اجناس کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے ہم جو ہے کسانوں کو کوئی فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، اس سے کوئی بہتری آ سکتی ہے؟ اس سوال کا جواب لیں گے آپ سے آفٹر شارٹ بریک. ناظرین، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے کہ چھوٹے سے کمرشل بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا.